السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ۔ آج امراض معدہ کے حوالے سے میرا تیسرا پروگرام ہے، پارٹ 3 بیان کرنے جا رہا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہے وہ میں نے ایسیڈیٹی تیزابیت معدہ کے حوالے سے میں نے چنا ہے۔ اس میں آج جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ معدے کی تیزابیت جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہے، ہر دوسرا بندہ اس مرض میں نظر آتا ہے۔ کھانے کے بعد معدے میں جلن ہوتی ہے اور کھایا پیا جو ہے وہ پراپر ہضم نہیں ہوتا، کھٹے ڈکار آتے ہیں، اور جب ڈکار آتا ہے تو پانی جو ہے معدے کا وہ منہ تک گلے تک آ جاتا ہے، گلا کڑوا ہو جاتا ہے، اور کھانے کے بعد معدے کے مقام پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، درد محسوس ہوتی ہے، طبیعت میں بھاری پن آ جاتا ہے، اور بندہ جو ہے نا وہ پریشان رہتا ہے، کھایا پیا نہ لگنے سے کمزور بندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا آسان اور بہت سہل اور آپ کی کچن کی آئٹمس سے سلیکٹ کر کے اشیاء میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نسخے کی طرف آتے ہیں، آپ اس کے اجزاء نوٹ کیجئے گا جی۔ اس میں ہے جی سونڈ 1 تولہ، جس کو ہم ادرک خشک بولتے ہیں، نوشادر ہے 1 تولہ، مگا 1 تولہ ہے جی، میٹھا سوڈا 3 تولہ ہے، پودینہ جو ہے وہ 2 تولہ ہے، اور سونف اس میں ہے 4 تولہ، ریون خطائی بھی 4 تولہ ہے، کالی مرچ 1 تولہ ہے، اور گندک آملہ ساتھ 4 تولہ ہے۔ ان سب اشیاء کو علیحدہ سفوف کر لیں، اور ان کو پھر بعد میں آپس میں مکس اچھی طرح کر لیں۔ کوشش کریں ان کو ہاون دستہ کے اندر آپ پیس لیں، بازار سے مشین کے ذریعے نہ اس کو پسوائیں، اس سے اس کے قیمتی اجزاء، اس کے جوہر جو ہیں وہ اڑ جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس کو آپ چتو وٹے کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کو ایئر ٹائٹ محفوظ کر لیں۔ آپ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے 1 ماشا سے 2 ماشا اس کی خوراک استعمال کرنی ہے۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جو موٹے تازے ہوں، ٹھیک ہے، موٹی عورتوں کے لیے بہترین ہے، اور یہ اس کا سرد مزاج والوں کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کی جلن تیزابیت اس میں 10 منٹ کے اندر آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ اور یہ نسخہ آپ بنائیں اور مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فیض یاب ہوں اور میرے لیے یہ بخشش کا سامان بنے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حکیم سجاد انور، لاہور۔